بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 34۔ اعراب کی کیفیت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ معرب اور مبنی کے بیان سے منصرف غیر منصرف کے بیان سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے اعراب کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اعراب کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، چنانچہ بتاتے ہیں کہ اعراب کی کیفیت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوتی ہیں: اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب محلی۔ سب سے پہلی قسم ہے اعراب لفظی، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اعراب لفظی وہ اعراب ہے جو لفظوں میں موجود ہو، جیسے جاء نبیل، رأیت نبیلا، مررت بنبیل۔ ہم یہاں پر دیکھیں نبیل پہ جو لام آ رہا ہے لاسٹ میں نبیل کا، اس پر پہلی جو مثال ہے جاء نبیل، اس میں لفظوں میں اعراب یعنی ضمہ جو ہے تنوین وہ موجود ہے، اور رأیت نبیلا میں آپ دیکھیں فتحے کی تنوین موجود ہے، مررت بنبیل میں آپ دیکھیں کسرے کی تنوین یہاں پر موجود ہے۔ تو تینوں جگہوں پر الگ الگ اعراب لفظوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب لفظی۔ دوسری قسم ہے اعراب تقدیری۔ اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ پوشیدہ ہو، جیسے جاءت سلمہ، رأیت سلمہ، مررت بسلمہ۔ یہاں پر ہم تینوں مثالوں کے اندر دیکھیں جاءت سلمہ، تو جاءت یہ فعل ہے، اس کے بعد میں فاعل آنا چاہیے، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن سلمہ پہ ہم دیکھیں رفع جو ہے وہ کہیں ہمیں نظر آ نہیں رہا ہے۔ ایسے ہی رأیت سلمہ میں ہم دیکھیں زبر جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ مررت بسلمہ میں ہم دیکھیں یہاں پر جو ہے کسرہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ہے اعراب تقدیری، یعنی وہ اعراب جو لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ پوشیدہ ہو۔ اب ہم یہاں پر یہی کہیں گے کہ جاءت سلمہ میں سلمہ جو ہے یہ ہے تو مضموم ہے، تو یہ مرفوع، لیکن اس کا رفع کہاں گیا؟ وہ پوشیدہ ہے، لفظوں میں نہیں ہے۔ رأیت سلمہ میں سلمہ جو ہے یہ مفتوح ہے، لیکن اس کا فتحہ کہاں گیا؟ تو وہ پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی مررت بسلمہ میں سلمہ جو ہے با حرف جر کی وجہ سے یہ ہے تو مجرور۔ اب کوئی پوچھے کہ جی مجرور ہے تو اس کا جر کہاں گیا؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ جر پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ تیسری جو قسم ہے اعراب کی وہ ہے اعراب محلی۔ اعراب محلی کس کو کہیں گے؟ اعراب محلی وہ اعراب ہے جو اس میں مبنی پر آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم مبنی ایسی جگہ واقع ہے کہ اگر اس کی جگہ کوئی اسم معرب ہوتا تو لفظاً یا تقدیراً اس پر اعراب آ جاتا، جیسے جاء ہؤلاء۔ یہاں پر آپ دیکھیں جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء، تینوں حالتوں میں ایک سا ہے، یعنی کوئی اعراب اس کے اوپر نہیں آ رہا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب محلی ہے۔ اور اعراب محلی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اعراب محلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہؤلاء کو ہٹا کر کے ہم کوئی اور اسم اس کی جگہ پر رکھ دیں، مثال کے طور پر زید رکھ دیں، تو اس پر اعراب لفظی آ جائے گا، یا سلمہ کو ہم رکھ دیں یا موسیٰ کو رکھ دیں تو اس پر اعراب تقدیری آ جائے گا، جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید، یہ اعراب لفظی اس پر آ گیا۔ اور اس کی جگہ پر ہم موسیٰ کو رکھ دیں جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، تو یہ اعراب تقدیری یہاں پر آ گیا ہے۔ تو اس کو کہیں گے اعراب محلی، یعنی کوئی اسم مبنی ہو، اور اسم مبنی پر چونکہ اعراب جاری ہوتا نہیں ہے، تو اسم مبنی کی جگہ پر کوئی اسم آ رہا ہے، اگر اس کو ہٹا کر کے اسم مبنی کو وہاں سے کوئی دوسرا اسم وہاں پر رکھ دیا جائے تو اس پر یا تو اعراب لفظی آ جائے یا اعراب تقدیری آ جائے، تو اس کو اعراب محلی کہتے ہیں۔ چلیے فائدہ دیکھیے اب۔ حالت رفع، اسم کی وہ حالت ہے جس میں اسم مرفوع واقع ہو، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ حالت رفع اسم کی مرفوع جو حالت ہے اس کو کہتے ہیں۔ حالت نصبی اسم کی وہ حالت ہوگی جس میں اسم منصوب واقع ہو، جیسے
مفعول بنتا ہے تو حالت نسبی میں ہوتا ہے، وہاں پر اسم کوئی اسم حال بن رہا ہے تو حالت نسبی میں ہو. خیر یہ آگے چل کر کے تفصیل کے ساتھ میں بیان کی جائے گی ساری چیزیں. حالت جری اسم کی وہ حالت ہے جس میں اسم جو ہے مجرور واقع ہو. جیسے اوپر آپ نے مثال پڑھی ہے، یہاں پر دیکھیں آپ، جاء نبیل، تو نبیل اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کون سی حالت میں، تو ہم کہیں گے کہ نبیل جو ہے حالت رفعی میں ہے. حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مرفوع واقع ہو رہا ہے. ایسے ہی رأیت نبیلا میں کوئی پوچھے نبیل یہاں پر کس حالت میں ہے، تو ہم کہیں گے یہ حالت نسبی میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منصوب واقع ہو رہا ہے. مررت بنبیل میں جو نبیل ہے کوئی اگر پوچھے یہ کس حالت میں ہے تو ہم کہیں گے کہ حالت جری میں ہے. اور حالت جری میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اسم جو ہے مجرور واقع ہو رہا ہے.